جنوبی افریقہ کے اندر پاکستانیوں کے ساتھ جو ریشل پروفائلنگ ہو رہی ہے، رپورٹڈلی ہمارے 25 سے 30 لوگ جو ہیں وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں، ان کی پراپرٹیز کو ریڈ کیا جاتا ہے، ان کی دکانوں کو ریڈ کیا جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ چاہوں گا کہ آپ فارن آفس کو ہاؤس کی طرف سے یہ پلیز بھجوائیں کہ ساؤتھ افریقہ کی گورنمنٹ کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کریں۔ راتوں کو گھروں کے اندر ان کے چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کی دکانوں سے مال چوری کیا جا رہا ہے، اور 25 سے 30 لوگ رپورٹڈلی اس وقت تک قتل ہو چکے ہیں۔ میری آپ سے یہ گزارش ہوگی۔ ایک تو فائنانس بل، سر ہم نے سنا کہ لیوی پہ حکومت نے بہت پیسہ کمایا، اگلے سال کا ٹارگٹ بہت زیادہ رکھا۔ ایک چیز جو شاید جس طرح کہتے ہیں the devil is always in the detail، سر ہم نے فائنانس بل شروع ہی اس چیز سے کیا، ہم نے پورا لیوی کا جو ایکٹ ہے اس کو ہم نے تبدیل کر دیا۔ ہم نے اس کے اندر سے ریفائنریز اور او ایم سیز کی ڈیفینیشن کو ہی چینج کر دیا ہے تاکہ ہم لوبریکنٹس والے اور مزید اس طرح کے لوگ ان کو بیچ میں لے کر آئیں۔ سر ہم نے پروویژن رکھی ہے کہ جس کی لیوی کچھ 4 دن لیٹ ہوگی اس کے اوپر ڈیفالٹ سرچارج بھی لگے گا۔ سر ہم نے یہ بھی بیچ میں ڈال دیا ہے کہ انکم ٹیکس کا کمشنر جو ہے وہ فورٹ نائٹلی رپورٹس دیا کرے گا حکومت پاکستان کو کہ اس انکوائری کا کیا بنا۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ انکم ٹیکس کے کمشنر نے آج تک کسی چاہے بڑے سے بڑا ٹیکس پیئر ہو اس کو فورٹ نائٹلی رپورٹ دی ہے؟ سر آج تک کبھی ایف بی آر نے جو قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ ریفنڈ لیٹ کرے گا تو وہ سرچارج دے گا، آج تک کیا کبھی سرچارج ملے؟ سر اس سے یہ آپ کو پریورٹی نظر آ رہی ہے کہ پہلے دن سے آپ نے وہ پیٹرولیم لیویز والا ایکٹ جو ہے اس کو تبدیل کر کے تو مزید عوام کو چابی دینے کی تیاری کر رکھی ہے لیوی کے ذریعے، جو کہ قابل مذمت ہے۔ سر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو ایلوکیشن ہے وہ 800 سمتھنگ ارب ہے۔ الحمدللہ ایک نہایت ہی قابل تعریف وہ منصوبہ ہے۔ جن لوگوں نے اس کے بارے میں اس کو بھیک سے ایکویٹ کیا، میں سخت الفاظ میں ان کی مذمت کرتا ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر ہمارے پاس خواتین ایسی بھی ہیں کہ جن کے پاس ان کے پاس لائف سٹاک بھی، ان کے پاس نا جی جناب چیر السلام علیکم کنٹینیو۔ اچھا سر ہمارے پاس ایسی خواتین ہیں جن کی سارا کا سارا کیپٹل ان کے پاس ایک انڈا ہوتا ہے جو ان کی مرغی دیتی ہے، اس کو بیچ کے انہوں نے اس دن کا خرچہ کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں آج تک ایک دن بھی مزدوری یا کام نہیں کیا، وہ صرف اپنے جو آباء و اجداد نے جو انہیریٹڈ چیز دی ہوئی ہے، میں تو سمجھتا ہوں سر وہ بھکاری ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بھکاری کے ساتھ ایکویٹ کرنا یہ ایک نہایت ہی ایلیٹسٹ سوچ کے ایکویولنٹ ہے، اور میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں۔ میں 2.5 سال سے سر ایک بات کر رہا ہوں، میں سمجھوں گا کہ اس پارلیمانی ٹینیور کا ایک اگر چیز اچیو ہو جائے نا سر، بار بار بولنے سے چاہے کوئی اور کر دے، سر فیلز لائک 51 تھا۔ یہ میں نے پچھلے سال بھی بات کی، اس سے پچھلے سال بھی بات کی، فائنانس کمیٹی میں اسٹیٹ بینک کے گورنر کے ساتھ بھی بات کی۔ سر کسی کے کانوں پہ جوں نہیں رہیں، ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے، ہم نے بولتے رہنا ہے۔ سر فیلز لائک 51 ڈگریز میں وہ خواتین لمبی لمبی لائنوں میں کھڑی ہوتی ہیں، سر وہ ابھی تک جا کے اپنا کیش ہینڈ آؤٹ وصول کرتی ہیں، اور سر دنیا مارس سے آگے پہنچ گئی ہے۔ میں صرف یہ کہنا، اور وہاں پہ عملے کا جو ان کی بے لحاظی ہوتی ہے سر ماؤں بہنوں کی، سر اس کی پیمنٹ کو ڈیجیٹائز کیا جائے۔ اسٹیٹ بینک سر اپنے پروفٹس حکومت کو دینے سے پہلے وہ کسی بھی چیز، کسی بھی منصوبے کے لیے پیسہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، یہ ان کو قانون نے اجازت دی ہوئی ہے۔ سر میری ڈیمانڈ ہوگی کہ اس کو اس سال، ایک سال کے لیے، ابھی یہ 825 ارب ہے، اس میں سر 10-15 ارب روپیہ لگے گا، اس میں ایڈ کریں، اور سر یہ تہیہ کریں کہ اس سال کے اینڈ تک ہر خاتون کو اس کے اپنے گھر میں اس کو بیٹھے ہوئے اس کے عزت نفس کو دیکھیں، سر موسم کو دیکھیں، سر جو عملہ وہاں پہ جو بدتمیزی کرتا ہے، جو بدلحاظی کرتا ہے، میں آپ سر خود آپ گراؤنڈ کے سیاستدان ہیں، آپ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن یہ عہد ہمیں کرنا ہے کہ ہم نے ان کو ڈیجیٹل پیمنٹس دینی ہے۔ سر ہم اگر یہ بھی نہیں کر سکتے سر تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ سر یہ آئی ٹی منسٹری بیٹھی، اسٹیٹ بینک بیٹھا ہے، ہزاروں ارب سر ہمارے پاس اس کا پروفٹ ہے اسٹیٹ بینک کا۔ سر تو میری یہ یہاں پہ جو وزیر اپنا صاحبان بیٹھے ہیں، میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میں تو یہ بات کرتا رہوں گا، آگے آپ کی مرضی کی بات ہے۔ سر کل ایک آنریبل ممبر نے
गुफ्तगू की, ये लाइटर नोट पे थोड़ी सी मैं बात कर रहा हूँ। कल एक ऑनरेबल मेंबर ने जीबी के इलेक्शन के बारे में बहुत सवाल उठाए कि वहां पे फॉर्म 47 बन रहा है, ज्यादती हो रही है एक जमात के साथ। तो सर एक ना वीडियो वायरल हुई थी एक दफा, एक बहुत प्यारा सा पठान बच्चा था सर, आपने देखी थी? वो कहता है पीछे तो देखो, आपने देखा था सर? वो कहते हैं पीछे तो देखो। तो सर मैं उनकी वीडियो देख रहा था ना, तो पीछे 3 फॉर्म 47 वाले जुड़ के उनके पीछे बैठे हुए थे। तो मैं भी सोचा कि पीछे तो देखो, जब आपने मैंडेट की बात कर रही हो तो एटलीस्ट आप उस वक्त उनको कहें यार थोड़ी देर साइड पे हो जाओ, वोटों की जरा बात करनी है तो आप प्लीज थोड़ी देर जरा साइड पे हो जाए, जिन्होंने वोट लिए हैं उनको हमारे पीछे बैठने दें। लेकिन सर हम फिर भी इनके साथ हैं, हम फिर भी इनके साथ हैं, असूली हमारा मौकफ है, इसलिए हम इनके साथ हैं। हम अपने घर से गए हुए मजदूर की मजबूरी के पैसे पे पल रहे हैं। उसकी मजबूरी है कि वो पीछे घर पैसा भेजे, जो अपने बच्चे बूढ़े माँ बाप छोड़ के बैरून मुल्क जाके परदेश जाके तो मजदूरी कर रहा है, उसकी मजबूरी है कि वो वापस पैसा भेजे। सर उस मजदूर की मजबूरी खत्म हो जाए तो आज $40 बिलियन हमारा गया। ये बेसिस है सर हमारी, ये हमारी फाउंडेशन है। इस तरह मुल्क नहीं चल सकते सर। दुनिया में रीजनल ट्रेड जो है उसका एवरेज 40% है। रीजनल ट्रेड हुई कि आप अपने हमसाए मुमालिक के साथ कितनी ट्रेड करते हैं अपने टोटल में से, उसका 40% है, हमारा उससे बहुत नीचे। सर हमारी सूरत हाल ये है, मशरिक पे जंग, मगरिब पे पहले सेंट्रल एशिया हम चले जाते थे अफगानिस्तान के थ्रू, वो भी नहीं जा सकते। ईरान के साथ हमारी ट्रेड है नहीं मगरिब में। चाइना से सिर्फ हम इंपोर्ट करते हैं, उनको हम एक्सपोर्ट कुछ नहीं करते। सर यकीन कर जाएं सर, उड़ान पाकिस्तान जब से अनाउंस हुए खुदा की कसम तब से एक्सपोर्ट 6% नीचे आ गई है। सर उड़ान पाकिस्तान एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जो पॉलिसी थी, जब से वो अनाउंस हुआ है माशाल्लाह से 6% सर आपका एक्सपोर्ट नीचे आ गया है उसके बाद से। सर जब तक हम रीजनल ट्रेड पे सर देखें, आलू, किन्नू, आम और बहुत सारी चीजें सर, आपका पोल्ट्री सेक्टर सर सारों का भट्ठा बैठा हुआ है क्योंकि सेंट्रल एशिया का एक्सेस नहीं है। सर दुनिया, चाइना और ताइवान लड़ रहे हैं, उनकी ट्रेड चल रही है और हम तो सिर्फ सर ये जब तक हम इसको ठीक है, किसी को चाहे बात अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, सर 25 करोड़ को भी तो पालना है ना। हमारे सर आंखों पे है सर पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न्स, हमारे सर आंखों पे है, लेकिन सर 25 करोड़ का भी तो पेट पालना है ना सर। मुल्क तो भूखा है सर, ये तो सब मतलब अपना बार बार बात हो चुकी है, मुल्क दिवालिया हो गया जी, इतनी इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, इतना ये। खैर सर एक्सपोर्ट हमारी तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक हम रीजनल ट्रेड के बारे में कुछ नहीं करते। सर हमने इस साल माशाल्लाह से सूबों से पैसे ले लिए एनएफसी को छेड़े बगैर। हमने आइन को एनएफसी को छेड़े बगैर बड़े ब्यूरोक्रेटिक अंदाज के अंदर हमने सूबों से पैसे ले लिए। हमने एनएफसी को भी नहीं छेड़ा, हमने आइन को भी नहीं छेड़ा और हमने अपना मकसद भी पूरा कर लिया। मेरी इसमें एक गुजारिश होगी कि सर 18वीं तरमीम में 17 वजारतें सूबों को दे दी गई थी। 18वीं तरमीम में 17 वजारतें सूबों को दे दी गई थी। हमारा करंट एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशियो 18वीं तरमीम के वक्त पे 10% था, आज वो 13% है। सर ये जो सफेद हाथी है ना, जिसका नाम वफाक है, जो फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, ये ब्लोटेड है, ये इनएफिशिएंट है। और मैं आज आपको ये लिख के दे रहा हूं सर। फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि 3 साल के लिए हमने ये पैसा जो है ये लिया है। हमने 3 साल के लिए ये पैसा जो है ये हमारा उनके साथ मुआहदा है सूबों के साथ। सर मैं कह रहा हूं आप 10 साल भी ले लें, 10 साल के बाद वफाक कहेगी मैं भूखा हूं, मुझे और दो। सर इस वफाक की स्पेंडिंग को, इसकी ब्लोटेड जो इसकी ब्यूरोक्रेसी है, उसको अगर आप नहीं छोड़ेंगे सर, एक मतलब मिसाल है, मैं आपको मिसाल देता हूं। आईटी मिनिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, जिसमें हायर एजुकेशन भी है, नेवटेक भी है, कॉमर्स, कम्युनिकेशन सर डिवीजन, जिसमें सारी सड़कें, बड़ी हाईवेज, मोटरवेज, फूड सिक्योरिटी, रेलवे पूरी की पूरी पाकिस्तान की, लॉ मिनिस्ट्री, ह्यूमन राइट्स, इन सब की मैं एलोकेशन को इकट्ठा करूं तो पावर डिवीजन का आधा भी नहीं बनता।
پاور ڈویژن کا آدھا بھی نہیں بنتا سر, اور اس میں میں نے بھی تو ابھی وہ ٹرانسفرز بھی نہیں ڈالے سر جو انہوں نے ڈسکوز کو دینے ہیں سر. یہ سب کچھ جو کور ہوتا ہے ایک معیشت کا, اگر یہ سب میں ملاؤں تو وہ آدھا نہیں بنتا پاور ڈویژن کا سر. جتنا یہ پیسہ لے رہے ہیں سر, ہمارے کانوں میں سے, منہ میں سے, ناک میں سے بھی بجلی نکلنی چاہیے جتنا یہ پیسہ لے رہے ہیں. اور حالات کے ایک گیس کی شپمنٹ کا مسئلہ بنا, آدھے ملک میں بجلی بند ہوگی. 40-42 ہزار میگا واٹ سر ہم نے انسٹال کیا ہوا ہے. ایک گیس کا کارگو ہمارا لیٹ ہوتا ہے, آدھے پاکستان میں کہتے ہیں ٹیکٹیکل لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے. سر یہ صوبوں سے پیسہ لینا رود ہو کے یہ مسائل اس سے نہیں حل ہو سکتے. چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے, چارٹر آف پاکستان کی ضرورت ہے. یہ مسائل صوبوں سے سر مجھے یہ بتائیں سر کہ آئی پی پیز کے معاہدے صوبوں نے کیے ہیں سر آئی پی پیز کے معاہدے صوبوں نے کیے ہیں. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزر کو جو 1000 ارب روپیہ سال کا وہ جو کھا رہی ہیں وہ صوبوں نے کیے ہیں سر. پینشن ریفارم وفاق نے نہیں کیے. وہ ایک اتنا بڑا سفید آتی ہے, ایگزسٹینشل کرائسس ہے سر وہ ہمارے لیے. بلوٹڈ ورک فورس جو ہے, یہ جو 10 سے 13% کرنٹ ایکسپینڈیچر جو وفاق کا بڑا ہے سر, اور سر یہ چیزیں ٹھیک کریں پھر صوبوں سے پیسے مانگیں. یہ تو سر عادت ہو گئی ہے ہینڈ آؤٹ لے کے سر. میں بالکل بہرحال سر جب تک وفاق ریفارم نہیں کرے گی تب تک اللہ حافظ ہے. لا والوں کو ویسے دے دیں سر, پورا آئین دوبارہ لکھ رہے ہیں. میں معذرت خواہوں, انہوں نے پورا مطلب آئین جو ہے وہ ری رائٹ کر رہے ہیں تو ان کو پیسوں کی ضرورت ہے, وہ میں واپس لیتا ہوں. سر مجھے آخری 3 منٹ آپ دے دیں سر, آپ کا میں نہایت ہی شکر گزار ہوں گا. سر یہ کسانوں کی تنظیم ہے, یہ ہاؤس جو ہے نا سر, یہ کسانوں کی تنظیم ہے. اس کے ہوتے ہوئے نا سر کسی کسانوں کی تنظیم کی ضرورت نہیں. ادھر سے لے کے ادھر تک ہر بندے نے زراعت کی بات کی ہے. تھوڑی سی میں اس سے مختلف بات کرنا چاہوں گا. سر ہم مانگتے ہیں ان سے جی سستی کھاد دے دو, سستا ڈیزل دے دو. سر خدا کی قسم ہمیں چاہیے ہی کچھ نہیں. انہوں نے سر ایسے سمجھا ہوا ہے کہ کسان کو بھیک مانگتا ہے حکومت سے, کو پتہ نہیں کو جا کے تو ان کو ایکسٹورٹ کرتا ہے. میں سر تھوڑی سی بات آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے سر کہ جو کپاس ہوتی ہے, جو کاٹن ہوتی ہے سر, ہمارے علاقے میں بھی ہوتی تھی, اب نہیں ہوتی, اس کا کلٹیویبل ایریا بہت نیچے آ گیا ہے. سر جو کپاس ہوتی تھی نا, جب یہ فیصلہ ہوا نا کہ پاکستان میں ٹیکسٹائل ملیں لگانی ہے سر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی اسامہ میرا صاحب لاسٹ منٹ ہے جی آپ کو بس. سر اگر آپ یہ لاسٹ منٹ والی بات کو ایکسپانج کر دیں, اپنی بات کو سر ایکسپانج کر دیں سر, بہت شکریہ سر. اچھا سر پچھلے سال نا ہم فائنانس کمیٹی میں تھے, میں نے نا سر بڑا انیشیٹو لیا. میں نے 5-6 آئی ٹی ہاؤسز والوں کو بلایا. انہوں نے کہا کہ جو کریڈٹ کارڈ کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے, میرے پاس منٹس آف دا میٹنگ بھی ہے سر. میں فائنانس منسٹر صاحب کے ساتھ پٹتا رہا کہ آپ کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ بالکل اس پہ بہت زیادہ یہ ظلم ہے, آپ اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں. اور اس کی نیچر بھی اس طرح ہے نا سر, آج اٹھ کے دبئی چلی جائے سر, ان کو مسئلہ ہی کوئی نہیں. سر میں نے انہیں کہا کہ یہ جو ٹیکس ہے یہ کم کریں. وہی ہوتا ہے سر, بجٹ بن کے آیا وہ ہوتا ہے, انہوں نے لکھی بات, کچھ بھی نہیں ہوا سر. اس سال ایگزیکٹ وہ ریکمنڈیشن 1 سال ضائع کرنے کے بعد پھر جب خود ان کے پاس وہ آئی ٹی والے گئے تو سر یہ پارلیمنٹ کس لیے ہے سر؟ کرنا ہی تھا. سال سے 1 سال پہلے آئیڈینٹیفائی کر دیا تھا سر. پارلیمنٹ اپنی جو ہے نا ٹیکس لگانے کی, ٹیکس ہٹانے کی, ہر چیز کرنے کی, سر ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں. یہ ویسے ہی ہم نے اپنی ادھر ایک مطلب بنائی ہوئی ہے کہ فلانی جگہ یہ لکھا ہوا ہے, فلانی جگہ یہ لکھا ہوا ہے. ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے سر یہ کوئی سیاسی بات نہیں, میں حلفاً بات کر رہا ہوں. جو پالیسیز عمران خان کے دور میں تھی ان کو ری انسٹیٹ کر دیں. ایکسپورٹ نہ بڑھی تو میرا نام بدل دیجیے. 1% ایف ٹی آر, میں آپ کو پالیسیز بتا دیتا ہوں. 1% فائنل ٹیکس ریجیم, جو اس وقت ریفنڈز کا جو تھا فاسٹر کا میکینزم وہ, اور ٹرف کے ذریعے ان کو ڈسکاؤنٹڈ کریڈٹ, یہ 3 چیزیں سر کر دیں, آپ کی ایکسپورٹ نہ بڑھی. کوئی اڑان چھڑان اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سر. آپ یہ کر دیں سر, ہمارے ایکسپورٹر خود ہی کر لیں گے سر. یہ میں آپ کو آج آ کے بتا رہا ہوں کہ جو پالیسیز اس وقت تھیں صرف ان کو ریپلیکیٹ کر دیں, آپ کی ایکسپورٹ نہ بڑھی, میرا نام بدل دینا سر. سر میں واپس ایگریکلچر پہ آتا ہوں, اس کے لیے مجھے صرف 1.5 سے پونے 2 منٹ آپ دے دیں, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا سر. سر جی جب پاکستان لاسٹ منٹ ہے, آپ سر جب ٹیکسٹائل ہر منٹ بعد آپ 1.5 منٹ بڑھا دیتے ہیں
Last سر minute سر ایکسپنج کرتا ہوں میں آپ کا سر. اچھا سر جو ہے نا سر آپ کا جب ٹیکسٹائل ملیں لگ رہی تھی نا سر تو پاکستان کی حکومت کاٹن کی ایکسپورٹ پہ بین لگا دیتی تھی سر. کاٹن کون اگاتا ہے سر؟ کسان اگاتا ہے. کاٹن کی ایکسپورٹ پہ بین لگا دیتی تھی اور ڈومیسٹک پرائس کو فکس کر دیتی تھی تاکہ ان کو سستا را مٹیریل ملے دنیا سے. سر وہ جو کپاس کے کاشتکار ہیں نا سر ان کی اس قربانی کے سر پہ یہ ٹیکسٹائل ملیں بنی ہوئی ہیں. آپ یہ احسان اتار ہی نہیں سکتے کسان کا کبھی. شوگر ملیں جہاں پہ آپ لگاتے ہیں آپ وہاں پہ اس کو مارک کر دیتے ہیں زون کو کہ یہاں پہ آپ نے گنا ہی اگانا ہے, پھر آپ ریٹ فکس کرتے ہیں. سر اس کسان کی اس قربانی اور آپ اور یہ سر پالیسیز 1995 تک چلتی رہی ہیں سر, بیچ میں بند ہو گئی 1988 میں, پھر آئی, پھر 95 میں پھر گئی سر. یہ ہماری عادت ہے سر, یہ ہم کسانوں کے ساتھ کرتے ہیں. سر یوکرین سے کبھی گندم آ جاتی, اس انکوائری کا کبھی سنا ہے سر کچھ بنا ہو سر؟ یوکرین سے گندم آ جاتی. اس سال جو پنجاب میں ہوا ہے 12-13 کمپنیوں کو آپ نے کہا اسٹریٹجک ریزرو ہم نے پروکیور کرنا ہے سر, آپ نے کہا ہم آپ کو لون لے کے دیں گے کائبر پہ, لون نہیں ملے بینکوں سے, وہ کمپنیاں بھاگ گئیں. اب آپ چھاپے مار رہے ہیں کسانوں کے گھروں کے اندر کہ ان کی گندم اٹھاؤ. میں حلفاً کہہ رہا ہوں سر, پیرا پنجاب پولیس اس وقت کسانوں کے گھروں میں چھاپے مار کے گندم اکٹھے کر رہے ہیں. سر کوئی پالیسی ہے سر, کوئی انتہا ہے اس چیز کی کہ ہم سر میں کچھ نہیں مانگتا حکومت سے, کچھ نہیں چاہیے سر. مجھے اجازت ہونی چاہیے کہ میں سرگودا بیٹھا ہوں, میری فصل تیار ہے, میں نے پشاور بیچنی ہے, مجھے موٹر وے کے اوپر ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کھڑا ہو کے نہ روکے مجھے سر. یہ جب آپ نے فری سر مجھے فلور آف دا ہاؤس پہ, میں اس کو گورنمنٹ ایشورنسز میں بھیجوں گا سر, مجھے فلور آف دا ہاؤس پہ وزیر نے کہا ہے کہ ہم اس کو فری مارکیٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ایکسپورٹ پہ بین کیوں ہے سر؟ ایکسپورٹ پہ بین کیوں ہے سر گندم کا؟ میری گندم ہے, آپ نے نہیں لینی بھائی ستا سکھا نال تسی نہ لو. او یار میں ویچن تے دیو, میں جدھر مرضی بیچوں, میں اس کو ایکسپورٹ کروں, میں اس کو سندھ میں بیچوں, میں کے پی میں بیچوں, بلوچستان میں بیچوں. سر یہ باندھ کے مارتے ہیں کسانوں کو. اس لیے آپ کی اس سال بھی میجر کراپس میں کوئی جو ہے خاطر خواہ انکریز نہیں ہے. 60% آپ نے ویٹیج ہے لائف سٹاک کو دے دی سر, اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. آگے آپ نے بہت مہربانی کر دی ہے ٹائم دے کے. سر مختصر آخری لائن, سر اگر ایگریکلچر کو ریوائیو کرنا ہے, اگر ایگریکلچر کو ریوائیو کر رہے ہیں, صرف اس کی جان چھوڑ دیں, صرف کسان کی جان چھوڑ دیں, اس کو ایک پالیسی دے دیں کہ بھائی یہ تنخواہ ہے, اس پہ تم. سر میں حلفاً آپ کو بتا رہا ہوں وہ خود اپنی, لیکن یہ زیادتیاں بند ہونی چاہیے. انٹر پروونشل, انٹر ڈسٹرکٹ اور ایکسپورٹ پہ بین بھی ہٹنا چاہیے. یہ کوئی فری مارکیٹ نہیں ہے, ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے حکومت سے, اور ہمیں صرف یہ چاہیے کہ آپ ہمیں برابری پہ فری مارکیٹ جو ہے اس کو فراہم کریں. انشاءاللہ تعالی یہ ایگریکلچر بھی بڑھے گا. اسی نے آپ کی شوگر ملیں کھڑی کی ہیں, اسی نے آپ کے ٹیکسٹائل سے اپنا والے سیٹ کھڑے کیے ہیں. سر وہ مشرقی پاکستان والی بات ہی چھوڑ دیں, جو ان کی جھوٹ پہ بھی یہی ایکسپورٹ کا بین ہوتا تھا, وہ باتیں چھوڑ دیں. سر یہ جو پالیسی صرف اور صرف لیول پلینگ فیلڈ کسان کو, پی ٹی آئی والی لیول پلینگ فیلڈ نہیں سر, اصل والی لیول پلینگ فیلڈ